حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات بلند کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوہ کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میری بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھ پہ تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبی اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبوت کے بارے میں بتایا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت مسلمان ہو گئی تھی، اس وقت مجھ پر ایمان لے آئی تھیں، اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی بہترین یہ عورتیں ہیں جن کے نام یہ ہیں: ختیجہ، خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزرہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت ختیجہ کے باطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ امام قطبی سے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں کہ میری والدہ وصال پانے کے بعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت سے رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا تھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی تھیں، نہ ہی سنی تھیں اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں مال و دولت کی خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ختیجہ وہ پہلی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اسلام بھیجا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ شکریہ۔